الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند و دوستان پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. ایک سپیکر بند ہے، سپیکر ایک بند ہے جو کہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم
کچھ پیدا ہو جائے چھوڑیں گے تیرا آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی ہم نے قدر و قیمت آقا ہم سے بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم جملہ ناظرین کرام، وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے سانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے سانوں گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب ساڈی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ تین چیزیں یہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ تینوں یہ تقریباً ہر بندے کو ان کے بارے میں پتہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ سرکار نے نماز کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کے باوجود میں پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتا سی کہ اس کے باوجود کہ سرکار دا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی نو روک دی ہے، اس کے باوجود اسی ویکھنے ہاں کہ نماز پڑھن والا نمازی جس وقت بازار دے اندر جاندا ہے پھر اس نو لوگ دیکھ کے شرما جاندے، حرکتاں ایسیاں بازار دے اندر۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ اللہ دی سب تو زیادہ ناپسندیدہ جگہ دے وچوں بازار ہے۔ اللہ نے جڑیاں سب تو زیادہ ناپسندیدہ نے نا، انہاں دے وچوں بازار ایک ایسی جگہ ہے جڑی اللہ نو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ دی پسندیدہ جگہ دے وچوں سب تو زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اللہ نو سب تو زیادہ کڑی جگہ چنگی لگتی ہے؟ مسجد ہے۔ اور سب تو زیادہ اللہ نو ناپسند جگہ کیڑی ہے؟ بازار ہے۔ ساڑا معاشرہ ایسا ہے کہ بازار ہر ضرورت دی چیز بازار بچوں ہی لگتی، لیکن معاشرے دا طرز عمل کیا ہے کہ ایک شخص نے تو بازار جانا ہے کسی ضرورت واسطے، مثلاً گھر دے بچیاں دے کھان واسطے کوئی چیز لے آنی ہے، یا اور کوئی گھر دی ضرورت ہے تو وہ جائے گا بازاروں خرید کے لے آئے گا۔ لیکن ساڈے معاشرے دا طرز عمل کیا ہے؟ گھر وچوں چلن والا بندہ جس وقت بازار جا رہا ہے وہ کیا کرے گا کہ اپنے بچے نو بھی نال لوے گا، آ بیٹا بازار چلے جانے۔ عادت کون پا رہے ہے؟ والد، آؤ بیٹا بازار جانے۔ پھر ایک بچہ، پھر دو بچے، گھر دے اندر جتنا بھی بچے موجود ہون گے باری باری سارے بازار دا چکر لگان گے۔ تو انہوں نے اس عادت تے پان والا کون ہے؟ گھر دا سربراہ۔
کون ہے؟ گھر کا سربراہ۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد کو کیا کیا ہے اللہ نے؟ حاکم بنایا ہے۔ جس طرح ایک ملک کے لیے وزیر اعظم یا صدر حاکم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے گھر کے لیے اس گھر کے مرد کو حاکم قرار دیا ہے۔ تو گھر دا سربراہ یہ عادت پا رہا ہے بچیاں نو کہ آؤ بازار جانے ہیں، ضرورت دی چیز لے کے آنی ہے والد نے یا گھر دے سربراہ نے، لیکن وہ نال شوقیہ طور تے بچیاں نو بھی نال لے کے جائے گا، آؤ بازار سے ہو کے آتے ہیں۔ وہ بازار دی ایسی عادت پیندی ہے بچیاں نو، پھر وہ بچے لڑک پن دے اندر جاندے نے، تاں بھی بازار، جوانی آئی تاں بھی بازار، بڑھاپا آیا تاں بھی بازار، ایسی عادت پہ جاندی ہے۔ اللہ کے سب سے ناپسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ بازار ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بازار جایا کرو تو کلمہ تمجید کا ورد کیا کرو۔ کیا پڑھا کرو جی؟ تیسرا کلمہ۔ کیڑا کلمہ؟ تیسرا کلمہ۔ بازار جاؤ تے تیسرے کلمے دا ورد رکھیا کرو کہ اللہ اس کلمے دی برکت دے نال شیطان تو محفوظ فرماوے گا۔ یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو مسجد میں ابھی نماز پڑھ کے گیا تھا، بازار میں پہنچتے ہی اس کی حرکتیں ایسی ہو گئیں کہ دیکھنے والے بھی شرما گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی ہم نے، نماز کے نہ ظاہری حقوق کا خیال رکھا نہ باطنی حقوق کا خیال رکھا۔ نہ ہمیں پتہ ہے نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے سنن کتنی ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے واجبات کتنے ہیں، نہ ہمیں پتہ مستحبات کیا ہیں، نہ ہمیں پتہ مباح کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، بس نماز پڑھنی ہے۔ کسی دور کے اندر بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک کلپ دیکھا تھا اور بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ سوشل میڈیا کے اندر۔ اس وقت سوشل میڈیا ہے بڑی تھوڑی تھی۔ ایک انگریز پاکستان آیا نا ٹور کے لیے، معذرت کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ کوئی عداوت کو دشمنی نہیں ہے، میں یہ محض آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس نے جانا تھا افغانستان براستہ سڑک، علاقہ غیر میں پہنچا، وہاں سے اس نے گاڑی بک کی جو اس کو افغانستان لے جایا کرتی تھی، جس نے لے جانا تھا اس کا ڈرائیور تھا، وہ جہاں بھی نماز کا وقت آتا نا وہ گاڑی روک کر نماز پڑھتا۔ انگریز نے 2-3 مرتبہ تو دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ آخر کار انگریز نے جب اس نے گاڑی روکی نا نماز کے لیے، نماز پڑھ چکا تو انگریز اس کے پاس گیا، کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ بار بار تم گاڑی روکتے ہو، یہ عمل کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے پوچھا نماز کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم پر فرض ہے، ہمارے دین کے اندر یہ عبادت ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نے تمہیں دیکھا تو ہے، تم کبھی کھڑے ہوتے ہو، کبھی جھک جاتے ہو، کبھی نیچے چلے جاتے ہو، کبھی بیٹھتے ہو، یہ تو میں نے دیکھا، مجھے بتاؤ پڑھتے کیا ہو؟ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس طرح اس نے پڑھ دیا۔ اس نے کہا اچھا رکو، اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تم نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم پڑھ تو رہے ہو، بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈرائیور آگے سے چپ، اس کو کیا پتا اس کا کیا مطلب ہے؟
بس نماز پڑھنی ہے، سجدے پہ سجدہ کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے تو صرف نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا لگے، کیا مطلب اس چیز کے اندر کیا ہے ہمیں کیا پتا، نماز پڑھنی ہے بس یہ ہم پر فرض ہے۔ میں نے پوچھا تم پڑھ رہے ہو، مطلب بھی پتہ ہے اس کا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس انگریز نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جب تمہیں اپنی عبادت کا مطلب ہی نہیں پتا پھر تم عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ عبادت تمہیں اپنی عبادت کا مطلب ہی نہیں پتا، مقصد ہی نہیں پتا، کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ بڑا گہرا جملہ ہے اگر ہم اس کو سوچیں تو۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر نہ ہمیں فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ مستحبات کا پتہ ہے، نہ مباح کا پتہ ہے۔ 5 چیزیں ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، پھر مباح ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں ہر عبادت کے اندر، ہر کام کے اندر۔ شریعت میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ فرض کا پتہ ہے ہمیں، چلو جی فرض تو یہ ہے کہ جس سے انکار کیا جائے کافر ہو جائے گا، اور فرض کرنا ضروری ہے۔ واجب کیا ہے جی، واجب چھوٹ جائے اس کے بغیر عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سنت کا اتم درجہ ہے، سنت بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی یا کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ مستحب کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، مباح کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کرتے ہم کہ آپ جو نام لے رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کیا ہے۔ مستحب جو کر لیا جائے تو اچھا ثواب ملے گا، نہ کیا جائے کوئی گناہ نہیں۔ مباح کیا ہے، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، مباح ہے آپ کی مرضی پر منحصر ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں اور ضروری بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادت کا مطلب نہیں پتہ۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں کھڑے ہوا کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ممکن نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھنے والے صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے میرے رب کا دیدار کیا۔ کوئی بھی نہیں ہے جڑا اللہ نو ویکھ سکے۔ پھر اس کا حال حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ ہوئے نا کہ تسی اللہ نو ویکھ سکو، پھر کیا کرو؟ پھر نماز اس نظریے اس عقیدے نال پڑھیا کرو کہ اللہ تانوں ویکھ رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تانوں ویکھ رہا ہے، اللہ تانوں ویکھ رہا ہے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں نا اسی، سانوں پتہ بھی ہے کہ اللہ سانوں ویکھ رہا ہے نماز دے اندر، اس دے باوجود ساڑی نماز کیسی ہے؟ کدی غور کیتا ہے اسی؟ کپڑے جیسے بھی ہوں ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کہ ہاں آپ نے مہمان بن کر جانا ہو، میلے کپڑے پہن کے جائیں گے آپ؟ کبھی کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو، وہی مزدوری والے کپڑے پہن کر پیش ہوں گے آپ؟ آپ مزدوری کر رہے ہیں،
آپ میزبان کے سامنے مہمان کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور وہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ وہ رب العزت جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے اس کے سامنے مزدوری کرنے آئے ہیں، اس کے سامنے دامن پھیلانے آئے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں اتنا خیال تو کرنا چاہیے کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہم میلے کچیلے کپڑوں میں نہیں جاتے تو رب کے سامنے بھی جاتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، شرم محسوس ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم دنیا دار کے گھر میں اگر نہیں جا سکتے نا میلے کچیلے کپڑوں میں، تو رب الارباب کے سامنے بھی ہمیں جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، باوضو ہونا، جسم کا پاک ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہوں گی، اچھا بڑی خوبصورت بات عرض کرتا ہوں، اکثر امام نماز پڑھاندے ہوئے بھول جاندے ہیں، فرض نماز ہے 4 ہے 3 ہے، مغرب دی ہے، فجر دی ہے، ظہر دی ہے، عصر دی، عشاء دی، کوئی بھی نماز ہے، امام صاحب بھول گئے یا رکعت چھوڑ دیتی، یا کوئی سنت بھول گئے، یا واجب چھٹ گیا، رکعت رہ گئی، تشہد بیٹھنا بھول گئے پہلی علی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام کو مشابہ لگتا ہے، جب امام بھولتا ہے، اس کی وجہ مقتدی ہوتا ہے۔ جب امام بھولتا ہے اس کی وجہ کیا کون ہوتا ہے؟ مقتدی ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یا وہ بے وضو کھڑا ہوگا، یا اس نے نماز کی محافظت نہیں کی ہوگی جس وجہ سے امام کو مشابہ لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مصلی رسول ایک ایسا عظیم منصب ہے کہ اس پر کھڑے ہونے والے کی حفاظت خود رب کائنات فرماتا ہے۔ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے کی حفاظت خود رب کائنات کرتا ہے۔ جب بھی اس کو کوئی مشابہ لگتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کا مقتدی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز پڑھا رہے نے، پیچھے صحابہ کھڑے نے، حضور قرآن پڑھ رہے نے، ایک صحابی بھی حضور دے نال قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور بار بار اٹک جاندے سے، بار بار رک جاندے سے۔ نماز مکمل ہوئی، حضور نے صحابہ وال چہرہ انور پھیریا، فرمایا تساں وچوں کون سی جڑا پیچھے قرآن پڑھ رہا؟ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا سی؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں سا۔ آپ نے فرمایا اسی واسطے میں سوچاں اج میرے نال قرآن کیوں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے میں سوچنا اج میرے نال قرآن کیوں بھیڑ رہا ہے، کیوں لڑائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلک حقہ حنفی میں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مسلک کے تحت نمازی جب مقتدی بن جاتا ہے، امام کی اقتداء کر لیتا ہے، پھر اس پر قرات ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج سماعت فرما لیں۔ جب آپ امام کے پیچھے نماز کی اقتداء کر لیتے ہیں، نماز امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سوائے آپ کو تکبیرات اور تسبیحات کے اور تشہد کے آپ کو قرات نہیں کرنی پڑتی، امام صاحب آپ کی طرف سے قرات کر دیتے ہیں۔ جو قرات امام کی ہے وہی مقتدی کی ہے، مسلک حق اہل سنت حنفی کے اندر۔ جب آپ امام کے پیچھے نماز شروع کرتے ہیں، پھر آپ سے قرات ساقط ہو جاتی ہے، آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، کوئی اور سورت نہیں پڑھنی، صرف تکبیرات کہنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے، قرات آپ نے نہیں کرنی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک نوجوان جو مسجد میں آتا ہے، نماز بجماعت پڑھتا ہے، باہر جاتا ہے، حرکت ایسی کرتا ہے کہ دیکھنے والا شرما جاتا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کی محافظت نہیں کرتا، نہ ظاہری حقوق کا خیال ہے نہ باطنی حقوق کا خیال ہے۔ ظاہراً بھی کوئی پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے آئے ہیں، ایسا لباس پہن کے آ جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایسا لباس آپ پہن کے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والا شرما جاتا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ ایسا لباس پہن کے آپ مسجد آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ پیچھے کھڑے ہونے والا شرما جاتا ہے کہ میں کیسے نظریں اٹھاؤں۔ نہ آپ کی نماز ہوتی ہے نہ پیچھے والے کی نماز ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، یہ نماز کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے دوستوں کو، وضو کیا، جماعت کھڑی ہے، جلدی جلدی سے آئے، انہوں نے اپنی آستینیں بھی نیچے نہیں کی، ایسے ہی آ کے نماز شروع کر دی۔ یاد رکھیے آستینیں آپ کی اگر کونی سے اوپر ہوں گی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ آستینیں آپ کی یہاں تک ہوں گی، آپ کی کونی سے اوپر، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آستینیں آپ نے یہ کف فولڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے بٹن کو باندھنے کا، آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، کف نیچے کر کے بٹن نہ باندھیں، چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کف کو فولڈ کیا ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات عرض کرتا ہوں، اکثر جو احباب پینٹ پہن کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ نیچے سے اپنے پانچوں کو فولڈ کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ پانچوں کو فولڈ کرنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور مکروہ تنزیہی کے معنوں میں آ جاتی ہے، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی پینٹ لمبی ہے کوئی حرج نہیں، چھوڑ دیں اس کو، جتنی آپ کے اوپر آ سکتی ہے اوپر کر دیں، باقی چھوڑ دیں۔ فولڈ کرنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی، چھوڑ دینے سے نماز اللہ قبول فرما لے گا۔ اور یہی حکم شلوار کا ہے، ہم جو شلوار پہنتے ہیں ہم اوپر سے اس کو ایسے نہ فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایسے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آپ اوپر سے اپنی شلوار کو فولڈ نہیں کر سکتے، اوپر کھینچ لیں جتنی کھینچ سکتے ہیں، ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو فبیہا، نہیں ہوتے تو چھوڑ دیں، نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہاں سے اگر فولڈ کریں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ لہذا اتنے کپڑے اتنے ناپ کے سلوایا کریں کہ آپ کے ٹخنے کم از کم ننگے ہوں۔ نماز کے اندر پورا ٹخنا ننگا کرنا حکم ہے، نماز کے اندر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں پورے ٹخنے کو ننگا کرنا کیا ہے، یہ نماز کا حکم ہے۔ اور ویسے اگر آپ آدھا ٹخنا بھی ننگا کر دیں تو حکم پورا ہو جاتا ہے، سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی مجھ پر اعتراض کیا گیا، ایک دن مجھے ایک دوست نے کہا جی آپ ٹخنے ننگے نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی کبھی دیکھا ہے میرے ٹخنوں کو، شلوار میری کو دیکھا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے بھائی اوپر کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، یہ اس میں میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا ٹخنا ننگا کرنا پورا، اس کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر پورے ٹخنے کو ننگے کرنے کا حکم ہے۔ شلوار آپ کی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار کو اتنا پاؤں کے نیچے نہ کر دو کہ گھسیٹتی جائے، لوگ سمجھیں یہ متکبر آدمی ہے۔ اتنا شلوار نیچے نہ ہو کہ آپ کے پاؤں سے نیچے گھسیٹی جا رہی ہے، اتنی نیچے نہ ہو، شلوار کو تھوڑا اوپر رکھا کرو، پاؤں ننگا ہو، آدھا ٹخنا بھی ننگا ہو تو سنت کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نماز کے اندر پورا ٹخنا ننگا کرنا یہ حکم ہے، صرف ٹخنا ننگا کرنا، پنڈلی کو نہیں۔ پنڈلی کو ننگا کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسلک حنفی کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ محو استراحت ہیں، آپ کی یہ پنڈلی مبارک ننگی ہے، کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے ہیں۔
آپ نے کپڑا اوپر پنڈلی پر نہیں بچھایا. عمر فاروق آئے, آپ اسی حالت میں رہے, آپ نے کپڑا پنڈلی پر نہیں چڑھایا, آپ کی پنڈلی مبارک ویسے ہی رہی. حضرت عثمان کی باری آئی, حضرت عثمان آنے لگے, حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے آنے کی باری آئی, حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارک درست کر دیے. آپ جب آئے حضور مسکرا رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے ارشاد کیا, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا مسکراتا رکھے. یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں, عثمان میں بتاتا ہوں. جب میں آیا تو حضور سرور کائنات کی پنڈلی مبارک ننگی تھی, کپڑا نہیں تھا. میں آ کے بیٹھ گیا, حضور نے درست نہیں فرمایا. عمر آئے, حضور نے درست نہیں فرمایا. تم آئے, آنے کی باری آئی, تم ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اپنے کپڑے مبارک درست کر لیے. عرض کرتے ہیں ابو بکر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم آئے تو آپ نے ایسا عمل نہیں کیا, عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا, میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ بھی حیا کرے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اپنی پنڈلیاں ننگی کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ یہ پسند کرتا ہے؟ اس کو اپنا جسم دکھاتے رہو. اللہ کے بندو, نماز پڑھتے ہو, نماز کے کچھ ظاہری بھی حقوق ہیں, کچھ باطنی بھی حقوق ہیں, ان کا خیال کیا کرو, ان کی محافظت کیا کرو. ان کی محافظت کرو گے تو اللہ تمہیں 3 نور عطا فرما دے گا. نور بھی عطا فرمائے گا, دلیل بھی عطا فرمائے گا, اور جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم, آپ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا, سرکار نے پوچھا صحابہ سے, اے میرے صحابہ مجھے خبر دو, اے میرے صحابہ مجھے کیا کرو؟ بہت خاموش ہو گئے ہو, اچھیا کو سبحان اللہ. اچھا ایسا نہیں, قوم بھی بڑی عجیب ہے, جدو تک اس میں بلاؤ نہ, بولنی نہیں. سنو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا, میرے غلاموں میں خبر دے ہو, اے میرے غلاموں میں دسو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تواڈے گھراں دے وچوں کسی دے سامنے, کسی دے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے, نہر جاری ہوئے, تازہ پانی صبح شام اس نہر چوں وگدا ہوئے, سرکار نے فرمایا تواڈے وچوں کسی دے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے, 5 ٹائم اس نہر دے اندر نوتے کھاوے, نہا لے. سرکار نے فرمایا, اے میرے غلاموں دسو کیا اس دے بدن دی میل باقی رہ جائے گی؟ اجے بھی نہیں آئی. سبحان اللہ. گرمی بہویں میرے کو پوچھو, گرمی بہویں, کیونکہ میں اتنے رہنا. ہاں گرمی ماں پتہ ہے, گرمی واقعی بہویں. اچھیا کو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا, میرے غلاموں نہر جاری تواڈے گھراں دے وچوں کسی دے گھر دے سامنے موجود ہوئے, 5 ٹائم تساں وچوں اس نہر دے وچ کوئی نہا کے آ جائے, 5 ٹائم نہاوے. سرکار نے فرمایا, دسو بدن دی میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کرتے نے, سونیا محبوبہ, جڑا 5 ٹائم نہر جاری وچ نہاوے اس دے بدن دی میل کچیل باقی نہیں رہے گی. میرے دو عالم سرکار نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, جڑا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس دی مثال اسی نہر جاری دی ہے, جس طرح نہاڑ والے دی بدن دی میل باقی نہیں رہے گی. 5 ٹائم نماز پڑھن والے دی اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. جڑا 5 ٹائم, سرکار نے فرمایا 5 ٹائم جڑا نماز پڑھے گا نا, جس تے 5 ٹائم نہان والے دے جسم دے میل نہیں نہ رہندی, اسی طرح 5 نمازاں پڑھن والے دے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. موضوع جاری ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. محترم کیانی صاحب 5 منٹ واسطے آپ دے نال مخاطب ہوندے نے.